السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام نبی مدنی۔ آج 13 اکتوبر 2022 ہے اور آج دن ہے جمعرات کا۔ ناظرین کرام، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بخاری شریف اور مسلم کے اندر مروی ہے۔ پہلے میں آپ کے سامنے یہ حدیث رکھنے لگا ہوں اور اس کے بعد پھر پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اور جو پاکستانیوں پر ہو رہا ہے، اس پر اللہ کا عذاب نازل نہ ہو تو کیا ہو، آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، جو کہ اس طرح سے ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ مخزومیہ خاتون، جس کا نام فاطمہ بنت اسود تھا، جس نے غزوہ فتح کے موقع پر چوری کر لی تھی، اس کے معاملے پہ قریش کو فکر لاحق ہوئی۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس معاملے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کون کرے۔ آخر یہ طے پایا کہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز ہیں، ان کے سوا اور کوئی اس کی ہمت بھی نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں کچھ کہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں جب کچھ فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسامہ، کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں مجھ سے سفارش کرتے ہو؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور خطبہ ارشاد فرمایا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پچھلی بہت سی امتیں اس لیے ہلاک ہو گئیں، یعنی پچھلی بہت سی امتیں یا قومیں اس لیے ہلاک ہو گئیں کہ جب ان کا کوئی معزز یعنی شریف آدمی چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے، اور اگر کوئی کمزور آدمی چوری کرتا تو اس پر حد قائم کرتے، اور اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی چوری کرے تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث بخاری شریف کے اندر مروی ہے، جو احادیث کی سب سے مستند ترین کتاب ہے، اور اسے قرآن پاک کے بعد مستند ترین کتاب کہا جاتا ہے۔ اور آپ یہ بات اچھی طرح سے جانتے ہیں، مختلف احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث مروی ہوئی ہے۔ یعنی کسی بھی قوم کے اندر اگر کسی با اثر شخص کو، اگر کسی طاقتور شخص کو چھوڑ دیا جائے اس کی چوری، اس کی ڈکیٹی، اس کی کرپشن، بدعنوانی کی وجہ سے، اور بیچارے غریب لوگوں کو پکڑ کر سزائیں دی جائیں، تو وہ قوم ہلاک ہو جاتی ہے، وہ قوم برباد ہو جاتی ہے، وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے ارشاد فرمائی تھی، اور آج دنیا کے اندر ہم نے وہ ملک اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، ہماری آنکھیں گواہ ہیں، ہم شاہد ہیں کہ وہ ملک جنہوں نے چوریاں کی، ڈکیٹیاں کی، جن کے معزز لوگوں نے، طاقتور لوگوں نے، اور ان کو چھوڑا گیا، وہ ملک تباہ ہو گئے۔ مثلا ناظرین کرام، ہمارے سامنے لبنان کی مثال ہے۔ لبنان آج بک گیا ہے۔ آج سے 20-30 سال پہلے لبنان دبئی کی طرح ہوتا تھا، لیکن آج دبئی کہاں ہے اور لبنان کہاں ہے؟ لبنان کو اسرائیل خرید رہا ہے۔ اسی طرح سے سوڈان کی آپ مثال لے لیں، اسی طرح سے لیبیا کی مثال لے لیں، اسی طرح سے شام کی مثال لے لیں، ہمارے پڑوس میں سری لنکا ہے، اس کی مثال لے لیں، اور یہاں تک کہ ناظرین کرام خود پاکستان ہے، جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ تباہ ہو رہا ہے، یہ برباد ہو رہا ہے۔ اگر تباہ و برباد پاکستان نہ ہوتا تو آپ خود فیصلہ کریں، آپ یہ بات خود سوچیں کہ کیا پاکستان کے اندر 22 ارب ڈالر پچھلے 6 مہینوں میں ضائع ہوئے، اور دنیا پاکستان کو نچوڑ رہی ہے، دیوالیہ ہو رہی ہے۔ بس اعلان ہونا باقی ہے کہ ہاں، جس پاکستانی نے، ہر پاکستانی 2.5-3 لاکھ کا مقروض ہے، اگر کوئی پاکستانی قرضہ نہیں دے گا تو پھر ہم اس کے گھروں پر جا کر قبضہ کر لیں گے۔ اور یہ اعلان ہونا باقی ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے، لہٰذا ہم پاکستان کے ایئرپورٹ چھین رہے ہیں، ہم پاکستان کے جو سڑکیں ہیں وہ چھین رہے ہیں، اور یہ اعلان ہونا باقی ہے کہ چونکہ پاکستان ڈیفالٹ ہے، دیوالیہ ہے، لہٰذا وہ اپنے ایٹمی پروگرام سے پیچھے ہٹ جائے۔ یہ ساری چیزیں صرف اعلان کی حد تک ہونا باقی ہے، ورنہ عملاً سب کچھ ہو چکا ہے۔ 6 مہینوں میں لوگوں نے دیکھ لیا، بجلی کے بلوں سے لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ ابھی تو سردیاں آئیں گی، اور شہباز شریف کی حکومت یہ کہہ چکی ہے کہ سردیوں کے لیے گیس نہیں ملے گی، اور پیٹرول پہلے ہی نایاب ہے، تو یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ ناظرین کرام، اب ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے
کہ قوم کے سامنے، سب کی آنکھوں کے سامنے پاکستان میں بڑے بڑے ڈاکوؤں کو، چوروں کو معاف کر دیا گیا ہے۔ انہوں نے جو چوری کی ان پر مقدمے بنے اور ان کے مقدموں کی تحقیقات ہوئیں۔ جن افسران نے تحقیقات کی ان کو گولیوں سے بھون دیا گیا، انہیں مار دیا گیا، انہیں ان کی زندگیاں چھین لی گئیں۔ لیکن جو ڈاکو تھے ان کو آج ہم سب پاکستانیوں کی آنکھوں کے سامنے 22 کروڑ سے زائد لوگوں کے سامنے باعزت بری کر دیا گیا، اور وہ دندناتے پھر رہے ہیں اور وہ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ دیکھو ہے کوئی جو ہمیں پکڑ لے، ہے کوئی جو ہم سے پنگا لے، ہے کوئی جو ہم سے ٹکر لے۔ چنانچہ ناظرین کرام، کل شہباز شریف کو باقاعدہ اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز کو 16 ارب روپے کی منی لانڈرنگ میں معاف کر دیا گیا ہے، اور یہ معافی اس پر شہباز شریف پر اس وقت ہوئی ہے۔ آپ جانتے ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر جو منی لانڈرنگ کے کیس تھے، ان کے ملازمین تھے، جو شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے جو ملازمین تھے، ان کے اکاؤنٹس میں جو باہر سے پیسہ آیا اس کی بنیاد پر یہ کیس بنے تھے۔ مثلا ناظرین کرام، بے نامی اکاؤنٹ ہولڈر تھے جو کہ شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ملازمین تھے۔ ان میں سے ایک سر فہرست شخص تھا ملک مقصود، جسے چپڑاسی کہا گیا، جو تھا بھی چپڑاسی، ملک مقصود چپڑاسی کہا گیا۔ یہ رمضان شوگر ملز کے اندر ملازم تھا۔ اس کی تنخواہ 25,000 روپے تھی اور اس کے اکاؤنٹ میں 3 ارب 74 کروڑ آئے۔ محمد اسلم یہ کیشیئر تھا چودھری شوگر مل کا، حمزہ شہباز اور کی جو شوگر مل تھی، اس میں 10,000 اس کی تنخواہ تھی اور 1 ارب 78 کروڑ اس کے اکاؤنٹ میں آ گئے۔ اظہر عباس یہ کلرک تھا چودھری شوگر مل کا، 9,000 روپے تنخواہ تھی، 1 ارب 67 کروڑ روپے 67,000 روپے اس کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں۔ اسی طرح سے غلام شبیر یہ سٹور کیپر تھا، 10,600 تنخواہ تھی اور 1 ارب 54 کروڑ روپے اس کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں۔ خضر حیات اس کی یہ چپڑاسی تھا، 12,800 تنخواہ تھی اور 1 ارب 28 کروڑ اس کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں۔ اقرار حسین یہ 13,000 تنخواہ پہ کلرک تھا، 1 ارب 18 کروڑ اس کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں۔ محمد انوار اس کی تنخواہ 15,000 تھی، 88 کروڑ اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں، اور یہ اسسٹنٹ تھا۔ محمد یاسین گودام کلرک تھا، 31,000 تنخواہ تھی، 71 کروڑ روپے اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں۔ توقیر الدین ملازم شریف گروپ تھا، 21,000 تنخواہ تھی، 48 کروڑ روپے اس کے اکاؤنٹ میں آتے ہیں۔ ظفر اقبال انجم یہ اسسٹنٹ تھا، 14,000 تنخواہ تھی، 52 کروڑ اس کی اکاؤنٹ میں پیسے آتے ہیں۔ تنویر الحق یہ ڈیٹا انٹری آپریٹر تھا، اس کی 15,000 تنخواہ تھی اور 51 کروڑ اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں۔ کاشف مجید آئی ٹی کلرک تھا، 20,000 تنخواہ تھی، جبکہ 36 کروڑ اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں۔ مسرور انور یہ پرسنل کیشیئر تھا، 5600 تنخواہ تھی، 23 کروڑ روپے اس کے اکاؤنٹ میں آ جاتے ہیں۔ کل 14 ملازمین تھے، کل بے نامی اکاؤنٹس 28 تھے اور کل رقم کی جو ترسیل تھی وہ 16 ارب روپے تھی۔ یعنی ناظرین کرام یہ جو 14 ملازمین تھے، ان 14 ملازمین سے جب پوچھا گیا کہ کیا یہ تمہارے اکاؤنٹ تھے، تم یہ پیسے کہاں سے لائے ہو، انہوں نے کہا ہمیں تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو بعد میں پھر تفتیش جب ہوئی، ایف آئی اے کے جو ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر رضوان، جو کہ شہید ہو گئے ہارٹ اٹیک سے، انہیں قتل کروا دیا گیا، اور مقصود چپڑاسی کو قتل کروا دیا گیا، باقی گواہوں کو اڑا دیا گیا۔ ان سب نے گواہی دی تھی کہ ہاں ہمیں پتہ نہیں ہے یہ ہمارے اکاؤنٹ میں پیسے کہاں سے آئے۔ پھر تفتیش سے یہ بات ثابت ہوئی تھی کہ یہ حمزہ شہباز شریف نے ملازمین کے نام پر جعلی اکاؤنٹس کھلوا کر باہر سے منی لانڈرنگ کی تھی، یعنی پاکستان کا پیسہ لوٹ کر وہ حوالہ ہنڈی کے ذریعے سے باہر گیا اور پھر باہر سے وہ رقم ان کے اکاؤنٹس میں آئی اور ان کو انہوں نے اپنے یہ کالا دھن تھا جو انہوں نے مکروہ دندے سے سفید کرنے کی کوشش کی۔ ناظرین کرام، تقریباً 2-1.5 سال تک اس کے اوپر تفتیش چلتی رہی اور 1.5-2 سال تو شہباز شریف اور حمزہ شہباز نے اپنے اوپر فرد جرم عائد ہونے نہیں دی، انہوں نے اپنے اوپر فرد جرم عائد ہونے نہیں دی۔ اور کبھی شہباز شریف یہ کہتا تھا کہ میری کمر میں درد ہے، میں نہیں آ سکتا ہوں، اور کبھی کیا بہانہ بناتا تھا، کبھی کیا بہانہ بناتا تھا۔ اگر انہوں نے باعزت بری ہونا تھا تو یہ پہلے بری کیوں نہ ہوئے؟ یہ جو نیب کے اندر 39 ترامیم ہیں ان کے کرنے کے بعد یہ کیسے بری ہو گئے؟ پہلے بری ہونا تھا نا ان کو، یہ پہلے بری کیوں نہ ہوئے؟ یہ بہت بڑا سوال ہے۔ چنانچہ ناظرین اکرام، پاکستان کے معروف ہے جو صحافی آپ کہہ لیں، تجزیہ کار کہہ لیں، دانشور کہہ لیں، اوریہ مقبول جان، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے
کہ پاکستان کی عدالتی تاریخ میں لاکھوں مقدمے ہوئے، لیکن 2 کیس ایسے ہیں جن میں ملزموں پر ابھی فرد جرم ہی عائد نہیں ہوئی تھی کہ وہ بری کر دیے گئے۔ ایک حدیبیہ پیپر مل اور دوسرا شہباز حمزہ منی لانڈرنگ کیس۔ جس قوم کے نظام عدل کا یہ چہرہ ہو، فرد جرم اس قوم پر عائد ہوتی ہے۔ جی ہاں، آپ کے ملک کے اندر جب عدل کی یوں دھجیاں اڑائی جائیں، یوں قتل عام کیا جائے، تو پھر انتظار کرو اللہ رب العزت کے اس عذاب کا جس کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ وہ قومیں تباہ ہو جاتی ہیں جہاں پر معزز لوگوں کو چوری کرنے پر بری کیا جاتا ہے اور غریب لوگوں کو پکڑ کر مار دیا جاتا ہے۔ چنانچہ ناظرین کرام، اسی طرح سے جو پاکستان کے دانشور صحافی ہیں ہارون الرشید، وہ لکھتے ہیں کہ بری کرنے کا فیصلہ کیسے ہوا؟ FIA کے پاس گواہ تھے، وعدہ معاف گواہ اور دستاویزی ثبوت بھی، یعنی سب کچھ تھا۔ کوئی دن جاتا ہے کہ الیکشن ہوگا اور اسی شہر لاہور میں شریف خاندان کا صفایا ہوگا انشاءاللہ، پھر شاہ ایران کی طرح زمین پناہ دینے سے انکار کر دے گی۔ فرمایا تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے، یعنی الیکشن ہوگا، ایک دن انقلاب آئے گا اور ان شریفوں کو، ڈاکوؤں کو اپنے شہر میں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ تو یہ ناظرین کرام شریف خاندان کی حیثیت ہے اور یہ ان کو بری کیا جا رہا ہے۔ ہر کوئی پاکستان کے اندر، ہر کوئی صحافی ہو، دانشور ہو، منصف مزاج شخص ان ڈاکوؤں کو سمجھتا ہے، مانتا ہے۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سیاسی بنیادوں پر ان پر مقدمات قائم ہوئے۔ سیاسی بنیادوں پر مقدمہ شہباز شریف کے اوپر قائم ہوا ہے، سیاسی بنیادوں پر مقدمہ وہ اعتزاز احسن پر کیوں نہیں قائم ہوا؟ سراج الحق پر کیوں نہیں قائم ہوا؟ سیاسی بنیادوں پر مقدمہ وہ مولانا فضل الرحمان پر قائم کیوں نہیں ہوا؟ مولانا فضل الرحمان وہ شخص جو کہ عمران خان کا پکا مخالف ہے، اس پر عمران خان نے مقدمہ قائم کیوں نہیں کیا؟ ناظرین کرام، کوئی چور یا ڈاکو ہے تو اس پر کسی نے کچھ کیا ہے تو اس کے اوپر یہ مقدمہ قائم ہوا ہے۔ تو اس لیے ناظرین کرام یاد رکھو، اگر آج آپ سب غافل ہو جاؤ گے، اگر آج آپ اس طرح کی ڈکیتیوں پر اور اس طرح کے پاکستان کو لوٹنے والے لوگوں پر خاموش ہو جاؤ گے، تو پھر یاد رکھو اللہ رب العزت کی جو ناراضگی ہے وہ پہلے ہی ہے۔ پھر آپ کے اندر، آپ کے ملک میں مہنگائی بھی ہوگی، گیس بھی نہیں ملے گی، پیٹرول بھی نہیں ملے گی، پھر مسائل بھی ہوں گے، انتشار بھی ہوگا، کراچی کی طرح بدامنی بھی ہوگی، سوات کی طرح دہشت گردی بھی لوٹے گی، سب کچھ ہوگا۔ اس لیے رسول اکرام کہا جاتا ہے اپنے حق کے لیے لڑو، برائی کے خلاف ڈٹ جاؤ اور نیکی کے ساتھ جڑ جاؤ، یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے۔ اگر کوئی برائی کو برائی نہ سمجھے تو پھر یاد رکھو وہ قوم تباہ بھی ہوتی ہے اور اس پر عذاب بھی نازل ہوتا ہے۔ چنانچہ ناظرین کرام، اب یہ جو شہباز شریف لوگ بری ہوئے ہیں، یہ دراصل اس امپورٹڈ حکومت کی سازش کا نتیجہ ہے جس کو امریکہ لایا تھا، اور امریکہ نے ان ڈاکوؤں کو مسلط کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جب پاکستان کو لوٹیں گے، توڑیں گے، تو ہمیں بم مارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پاکستان خود ہی تباہ ہو جائے گا۔ اور اس سے یہ بات ثابت ہو گئی ہے کہ بالآخر امریکہ جیت گیا ہے اور پاکستان کے 22 کروڑ لوگ ہار گئے ہیں۔ ہمیں اپنا فیصلہ کرنا ہوگا اور لوگوں کو اٹھنا ہوگا اور حق کا ساتھ دینا ہوگا۔ یہ ویڈیو عام کر دیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارا فیس بک پیج ہے غلام نبی مدنی، اسے فالو کر لیں، سبسکرائب کر لیں، لائک کر لیں۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے غلام نبی مدنی، اسے بھی سبسکرائب کر لیں۔ اب تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔